إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کرنا چاہا تو بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ نے ساری انسانیت کی دلوں کو دیکھا، اللہ نے سب سے پیارا اور صاف ستھرا اور اچھا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، تو اللہ نے انہیں اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کا ذمہ دار بنا دیا۔ پھر اللہ نے لوگوں کی دلوں کو دیکھا تو اس کے بعد اللہ نے صحابہ کی دلوں کو اس امت کے اندر سب سے بہتر پایا تو اللہ نے ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ ایمان والو یہ نبی تم پر احسان ہے، یہ نبی کا بھیجا جانا تم پر احسان ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ کہیں یہ کہا گیا کہ اگر تم اس نبی کی اقتداء کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس نبی کی اطاعت تم پر لازمی و ضروری ہے، بلکہ نبی کو ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ بنایا گیا۔ اگر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے قدوہ ہوتے تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی، مگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح قدوہ بنایا اسی طرح صحابہ کی ایمان کو بھی اللہ نے معیار بنایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لے آؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عمل اور قول میں وفاداری دکھائی، اگر تم بھی ویسے بن جاؤ تو یقیناً یاد رکھو کہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا تاکہ ہم بھی ان سے سیکھیں، ان سے ان کے دین کو سیکھیں اور ان سے دین کی تعلیمات کو حاصل کریں۔ اگر بات مردوں کی ہے تو صرف اسلام یہاں تک نہیں رکتا ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں
تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو، تمہارا مقام عام عورتوں کے جیسا نہیں ہے، تمہارا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ تو اس آیت کے ماتحت میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو عام صحابیات سے الگ کیا تو دو چیزوں کی وجہ سے الگ کیا۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ نے ان کے مقام کو عام صحابیات کے مقام سے بلند رکھا ہے، اور دوسری اہم بات کہ قدوے میں، نمونے میں عام صحابیات سے بڑھ کر سب سے بہترین نمونہ خواتین کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں۔ محترم حاضرین، عنوان ہے کہ اگر گھر کی سلامتی ہم چاہتے ہیں تو خواتین گھر کی سلامتی کے لیے کیا کردار نبھا سکتی ہیں۔ ہمیشہ بات مردوں کی جاتی ہے کہ مردوں کو ایسا کرنا چاہیے، مردوں کو ویسا کرنا چاہیے، لیکن بات جب خواتین کی ہو تو ضروری ہے کہ گھر کا ایک اہم فرد خاتون ہے، اس کی سلامتی یعنی گھر کی سلامتی جس طرح مرد کے حلال کمانے پر، مرد کے اپنی اولاد کی صحیح تربیت دینے پر، ایک مرد اور شوہر کے اپنی بیوی کے حق کے ادا کرنے پر منحصر ہے، اسی طرح ایک عورت کی اصلاح، ایک عورت کی بھلائی، اس کی صحیح تربیت، اس پر بھی گھر کی سلامتی منحصر ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے مردوں کو گھر کا اہم فرد بتایا، اس کی بھلائی گھر کی بھلائی، اس کی برائی گھر کی برائی، تو اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ اس کے رسول نے گھر کا ایک اہم فرد بتاتے ہوئے بتایا کہ اگر عورت نیک ہو تو گھر بھی نیک ہو جاتا ہے، اگر عورت بدبخت ہو، اگر عورت شرارت پسند ہو یا اللہ اس کے رسول کی نافرمان ہو تو چاہے مرد جتنا بھی نیک ہو وہ گھر کی اصلاح مکمل طور پر نہیں ہو سکتی۔ محترم حاضرین، عورت کی اصلاح یا یوں کہیں کہ عورت کیسے گھر کی سلامتی میں حصے دار بن سکتی ہے، بہت ساری باتیں، دو اہم باتیں۔ پہلی ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ماحول اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس مسائل آتے ہیں تو اس مسائل کا ہم علاج چاہتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ اس مسئلے کا علاج چاہتے، لیکن اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اصلاح سے پہلے یعنی کسی کا علاج کرنے سے پہلے اس کی تربیت اس طرح کے کریں کہ اسے غلطی ہی نہ ہو، اس کی اصلاح اس طرح کریں۔ یعنی کوئی آدمی غلطی کرے، اس سے بہتر ہے کہ وقت سے پہلے اسے علم دے دیا جائے، وقت سے پہلے اسے تیار کر دیا جائے تاکہ وہ غلطی کرے ہی نہ اور اصلاح کی بات تک نہ پہنچے۔ اگر خواتین کی بات کریں کہ ایک خاتون کیسے گھر کی اصلاح میں، گھر کی سلامتی میں اہم فرد بن سکتی ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر جو تدابیر اسلام نے بتائے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے جان لے کہ خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اگر خاتون علم والی ہوگی، اسے اولاد کی تربیت کا، اپنی شوہر کی فرما برداری کا، والدین کی تربیت کا، والدین کی فرما برداری کا اگر اسے علم ہوگا اور وہ اسلامی بنیادی تعلیمات سے آراستہ ہوگی تو ایسی خاتون غلطی کرنے سے احتراز کرے گی۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر خواتین کی سلامتی جو گھر کی سلامتی پر منحصر ہے، ہم چاہتے ہیں تو خواتین کو تعلیم دیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث کے اندر تعلیم پر ابھارا گیا، اور اللہ کے نبی کی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ ہر مسلمان مرد و خاتون پر یہ دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ بلکہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ تعلیم میں یہ بتائیے کہ سب سے پہلی ضروری تعلیم کیا ہے؟ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی تعلیمات ایک انسان اپنی اولاد کو دے سکتا ہے، ان میں سب سے افضل اور سب سے پہلی تعلیم جو اولاد کو دی جانی چاہیے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے محروم رکھ کر دنیا کی ہر تعلیم دیتا ہے تو کوئی ضمان نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ آگے چل کر بھلا بنے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم پہلے نہیں دیتے ہیں، دوسری تعلیم انہیں عطا کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیم سے انہیں محروم کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایسے والدین اللہ کے نزدیک اپنے اولاد کے حق میں ان کے حق کو پامال کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ خواتین کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ اسی طرح بچپن ہی سے جو بچیاں ہیں انہیں زندگی کا مقصد یاد دلایا جائے کہ تمہیں آخرکار اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ کیا اپنے جسم کو سنوارنا، اچھا لباس پہننا، شادی کرنا یا اچھے گھر میں رہنا، شوہر سے مطالبہ کرنا کہ یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے؟ کیا صحابیات کی یہی زندگی کا مقصد تھا؟ تو خواتین کو زندگی کا مقصد یاد دلایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، لہذا تمہارے زندگی کا ہر حصہ عبادت سے جڑا ہو۔ اگر کوئی خاتون کھانا پینا، اپنے
تن کو بس زیب کرنا، اپنے جسم کو سنوارنا، اچھے گھر میں رہنا، اچھا کھانا کھانا، معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنا، یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی مقصد کو چند لوگوں سے جوڑا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اللہ کہتا ہے کہ جو کافر ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وہ دنیا کو کھیل تماشے کی جگہ سمجھتے ہیں، وہ دنیا کو مزہ لینے کی جگہ سمجھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھتے ہیں، وہ اسی طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی اور جگہ نہیں۔ تو آیت پر غور کریں کہ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو مزے کی جگہ سمجھا، کھانا پینا مقصد سمجھا، تو اللہ کہتا ہے یہ تو کافروں کا مقصد ہے، تو کسی مسلمان کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا۔ مقصد عبادت ہے، یہ مقصد خواتین کو یاد دلایا جائے۔ اس کے علاوہ بنیادی تعلیم خواتین کو دی جائے، حیا کی تعلیم دی جائے، گھر میں داخل ہونے کی تعلیم دی جائے، اور سب سے اہم، اگر بچی بڑی ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بالغ ہو جائے، کیونکہ بالغ تو اس وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، مگر لوگوں کی نگاہوں میں بچیاں بڑی اس وقت ہو جاتی ہیں جب وہ قدرے اپنے جسم سے بھاری ہو جاتی ہیں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ اگر بچیاں بالغ بھی ہو جائیں لیکن قد میں چھوٹی ہیں، جسم میں دبلی ہیں، تو لوگ ان کے پردے کا خیال نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بچی چھوٹی ہے۔ بچی ماں باپ کی نگاہ میں چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن عام لوگوں کی نگاہوں میں وہ بچی چھوٹی نہیں ہے، بلکہ وہ فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ تو اس لیے بچپن ہی سے اگر کوئی بھی لڑکی اس قدر عمر کی بن جائے کہ لوگوں کی نگاہوں اس کی طرف جائیں، چاہے وہ بالغ ہو یا نہ ہو، اسے پردے کا حکم دیا جائے اور پردہ کرایا جائے اور تربیت کا ایک اہم حصہ بن جائے۔ اس کے علاوہ بچوں کو بچپن سے نماز کی تربیت دینا، اس کے علاوہ اپنی اولاد کو کیا ہے ماں باپ کا احترام، بزرگوں کا احترام کرنے کی تربیت دینا، ان ساری تربیتوں کا اہم دخل بچیوں کی آگی زندگی پر پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھی۔ چلیے اگر ذکر کریں کہ صحابیات نے شادی ہونے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسا کون سا معاملہ کیا تھا کہ ان کے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تھی، ان کے گھر سلامتی کے گھر بن گئے تھے۔ ہم صرف خواتین کی مثالیں دیں گے تاکہ خواتین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایسا کون سا کام کیا یا ان کن کاموں کو انجام دیا جس کی وجہ سے ان کے گھر جنت کا ٹکڑا بن گئے، امن و سلامتی کا گہوارہ ان کے گھر بن گئے، ان کے گھر امن و سلامتی کا ایک پیکر بن گئے۔ سب سے پہلے اگر کوئی خاتون اپنے گھر کو امن و سلامتی والا بنانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار بنے۔ اگر بات اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کوئی بھی خاتون اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ اس کا گھر امن کا گہوارہ بنے، سلامتی کا پیکر بنے، سب سے پہلے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا سیکھ لے۔ اطاعت بھی کیسی؟ اطاعت بھی وہ کہ وہ شوہر کو تکلیف دینا تو چھوڑے، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے شوہر کو غصہ بھی آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے شوہر کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، اس کام سے بھی بچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کا خیال کیا، بطور شوہر اللہ کے نبی کی کیا خدمتی کی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر کو برکت والا گھر بنایا تھا۔ مثال کے طور پر اپنے شوہر کا خیال کرنا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہے، ان کا ہار گم جاتا ہے، ہار ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے، اللہ کے رسول بھی ان کی مدد کرنے لگتے ہیں۔ وہ قافلہ ایسی جگہ پر رکتا ہے جہاں نہ پانی موجود تھا اور نہ کسی طرح کی سہولتیں۔ اب وقت اتنا زیادہ ہو گیا کہ نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ اب لوگ آ کر حضرت ابوبکر سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگے، آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کی بیٹی عائشہ نے کیا کیا؟ ہار کو گما دیا، اللہ کے رسول کو روک دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ پورا قافلہ ایسے جگہ رک گیا جہاں نہ پانی ہے اور نہ وضو کرنے کی کوئی جگہ ہے۔ حضرت ابوبکر گھر میں داخل ہونے کے بعد خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹا دیکھا تو حضرت عائشہ کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، تم نے اللہ کے رسول کو یہاں روک لیا، تمہارا ہار گم گیا، تم ڈھونڈنے میں لگ گئی، تم نے اللہ کے رسول کو مشغول کر دیا، تم نے روکا، اللہ کے رسول کو روکا، بلکہ تم نے پورے قافلے کو ایسی جگہ روکا جہاں پانی تک نہیں ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مارے غصے کے گئے اور حضرت عائشہ کی کمر میں زور سے چمٹی کاٹی، انہیں کچوکا لگایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، قریب تھی کہ میں اچک کے کود جاتی، لیکن صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سوئے تھے، آپ کہیں بیدار نہ ہو جائیں، آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے، میں نے بالکل برداشت کیا اور اپنے جسم کو ذرا بھی حرکت نہیں دی۔
تصور کریں کہ یہ شوہر کا خیال کا کون سا طریقہ تھا کہ سوئے ہیں، حضرت ابو بکر ان کو ڈانٹ رہے ہیں، کوئی آواز نہیں کی، حضرت ابو بکر ان کی کمر میں کچوکا لگاتے ہیں پھر بھی برداشت کرتی ہیں، صرف کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نیند نہ بیدار ہو جائے، کہیں آپ کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ یہ مثال ہے، یہ خواتین کی گھر جنت ایسے ہی نہیں بنتی، بہت ساری قربانی خواتین کو دینی پڑتی ہیں، تبھی جا کر اولاد کی اصلاح ہوتی ہے۔ سب سے پہلا چیز کیا ہے؟ اپنے شوہروں کا خیال کرنا سیکھے، انہیں تکلیف دینا تو چھوڑیں، ہر وہ چیز جو ان کے آرام میں بھی خلل پیدا کرے اس سے دور ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کر پڑھا کرتی، آپ خوش ہیں تو خوشی کی وجہ پوچھتی، آپ ناراض ہیں ناراضگی کی وجہ پوچھتی، آپ غصے میں ہیں تو ان لوگوں پر بد دعا کرتی جنہوں نے آپ کو غصہ دلایا۔ حضرت میمونہ کی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ کا چہرہ اڑا اڑا تھا، آپ پریشان تھے۔ حضرت میمونہ لیٹی تھی، اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی، اللہ کے رسول کے قریب جا کر کہتی ہیں لقد استنکرت ہیئتکم منذ اليوم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ اڑ گئے ہیں، آپ پریشان نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وقت پر جبرائیل نہیں آئے تو اللہ کے رسول پریشان تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے ہیں، حضرت عائشہ دیکھتی ہیں آپ کے چہرے پر غصہ تھا، آپ کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ حضرت عائشہ آگے بڑھی اور کہتی ہیں من اغضبک یا رسول اللہ ادخلہ اللہ النار، اے اللہ کے نبی کس نے آپ کو غصہ دلا دیا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے، کیونکہ آپ کا غصہ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کی تکلیف ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں کا خیال اس قدر کیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعامل کیا۔ زبان سے ہر چیز بولی نہیں جاتی ہے، اشاروں سے بھی بہت ساری چیزیں سمجھی جاتی ہیں، اشاروں کی زبان وہی سمجھتا ہے جن دونوں کے درمیان محبت پختہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہیں، اس بستر پر ہیں جس پر آپ کا انتقال ہو گیا، آپ لیٹے ہوئے ہیں، کبھی آپ بیدار ہوتے ہیں، کبھی بازو جو مشکیزہ رکھا تھا اس میں ہاتھ ڈباتے ہیں، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور سکرات الموت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اسی درمیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں اللہ کے رسول لیٹے ہیں، آپ کی حالت ایسی ہے، حضرت عبد الرحمن گھر میں داخل ہوتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا اور مسواک کر رہے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار اس مسواک کو گھورنے لگے، اللہ کے نبی دیکھنے لگے، حضرت عائشہ فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک چاہتے ہیں، آپ نے ایک لفظ نہیں کہا، حضرت عائشہ نے اپنے بھائی کو بلایا، اس مسواک کو توڑا، اپنی زبان سے چبایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ یہ ہوتی ہیں فرما بردار بیویاں، یہ ہوتی ہیں فرما بردار بیویاں۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، یاد رکھیے شوہر سے محبت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں، نہ یہ شوہر پر احسان ہے بلکہ آپ احسان اپنے نفس پر کر رہی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کیسی فرما بردار بیویاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مسجد سے گھر میں داخل ہوئے تو آنکھ میں آنسو آئے، جیسی آنسو آئے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بیوی نے دیکھا کہ شوہر رو رہے ہیں، فوراً ان کے ساتھ رونے لگ گئی، دونوں بیٹھ کر رونے لگے۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سکون محسوس ہوا تو پوچھنے لگے کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو جواب دیکھیے، کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو روتا دیکھا تو مجھے رونا آیا۔ ضروری نہیں ہے کہ وجہ جو بھی ہو، وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، محبت ایسی تھی، فرما برداری ایسی تھی کہ شوہر کو خوش دیکھتے تو شوہر کے ساتھ خوش ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، آپ نے زینب سے شادی کی تو صحابیات آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی آپ کی ساری بیویاں خوش تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کی خوشی میں یہ شامل تھی۔ اسی طرح صحابہ کی بیویاں اپنے شوہروں کو روتا پاتی، حضرت عبداللہ بن رواحہ کو روتا پایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں مجھے قرآن کی ایک آیت نے رلا دیا، اللہ کہتا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص کو وہاں جانا ہے، لیکن وہاں سے نکلنے کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی گئی، اس چیز کی وجہ مجھے رونا آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بیوی سمجھ گئی کہ یہ کیوں رو رہے تھے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری یہ بہت سارے امور پر منحصر ہے۔ سب سے پہلے ایک اہم طریقہ جس کے ذریعے آپ اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر سکتی ہیں، انہیں حوصلہ دینا، پریشانی میں ان کا ساتھ دینا، تکلیف میں انہیں سہارا دینا، انہیں تسلی دینا۔ یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کیا۔ پہلی وہی نازل ہوئی، آپ پریشان ہو گئے، آپ کو اپنی جان کا
خطرہ محسوس ہوا, آپ دوڑتے ہوئے گھر میں آئے, مارے خوف کے, ڈر کے, کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی, مجھ پر چادر اڑا دو, مجھ پر چادر اڑا دو. آپ نے کہا مجھے اپنی موت کا خدشہ لاحق ہوا. اب حضرت خدیجہ نے کیا کیا کہ حضرت خدیجہ واویلا کرنے لگی, چیخ و پکار کرنے لگی. فوراً ایک فرما بردار بیوی کا جو حق ہوتا ہے اس کو نبھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑایا, آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اے اللہ کے نبی خدا کی قسم کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ اتنے اچھے انسان ہیں, غریبوں کا سہارا ہے, مسکینوں کا آپ ماوا ملجا ہے, کیسے اللہ آپ کو رسوا کر سکتا ہے. فوراً تسلی دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر جو بوجھ تھا اسے ہلکا کیا. یہ ایک وفادار اور یوں کہیں کہ فرما بردار بیوی کا حق بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر خیمے میں داخل ہوتے ہیں. حدیبیہ کا موقع تھا, آپ پریشان ہو کر گھر میں داخل ہوتے ہیں. آپ کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول کیا ہوا. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے احرام کو اتار دو, اپنے بالوں کو ہٹا لو, اپنے جانوروں کو ذبح کر دو, لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ مشرکین کی تمام شرطوں کو میں نے مان لیا تھا. حضرت ام سلمہ آپ کو تسلی دیتی ہیں, بہترین مشورہ دیتے ہوئے کہتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ خیمے سے باہر جائیے, کسی سے کچھ نہ کہیے, آپ اپنے احرام کو اتاریے, آپ اپنے بالوں کو ہٹائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشوروں کے لیا اور آپ نے ایسا ہی کیا. اتنا فائدہ ہوا کہ آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے کیا. محترم حاضرین, یہ وفادار یا یوں کہیں اطاعت بیوی کی کچھ زندگی کے کچھ پہلو ہیں. بہت ساری خواتین کو دیکھا جاتا ہے اگر ان کے گھر والے پیسے والے ہیں تو ہمیشہ تھوڑا پیسہ بھی اپنے شوہر کو دیں تو احسان جتانا, شوہر کو بھی قرض دینا, بلکہ معاملات تو یہ ہوتے ہیں کہ شوہر کو پیسہ دے کر شوہر سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں. یہ بھول جاتی ہیں کہ وہی شوہر ان پر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے. اگر وہی عورت اپنے شوہر پر بھی خرچ کرے تو وہ بھی صدقہ ہے, اس پر احسان جتانے کی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی یہ فنکار عورت تھی. یہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتی تھی بلکہ اپنے ہاتھ سے بہت سارے کام کرتی تھی, بلکہ انہوں نے اپنے خرچ سے اپنی کمائی سے اپنے بچوں کو پالا, بلکہ اپنے شوہر کا خرچ بھی یہ اپنی کمائی سے دیا کرتی تھی. انہیں تکلیف اس بات کی تھی کہ جو میں کماتی ہوں میں اپنے شوہر پر اپنے بچوں پر خرچ کر دیتی ہوں مگر اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر پاتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتی ہیں اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے فنکاری عطا کی ہے, میں اپنے فن سے کما لیتی ہوں اور اسی سے اپنے شوہر پر خرچ کرتی ہوں. اے اللہ کے نبی اس کی وجہ سے میں صدقہ نہیں کر پاتی ہوں, اے اللہ کے نبی کوئی حل بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم کماؤ گی اس سے اپنے بچوں پر خرچ کرو گی, اس سے اپنے شوہر پر خرچ کرو گی, اللہ اس کو بھی صدقے میں شمار کرے گا, اللہ اس کو بھی صدقے میں شمار کرے گا. محترم حاضرین, گھر پر کام کرنے کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اکثر خواتین کا معاملہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ وہ گھر پر کام کرنا ایک بوجھ سمجھتی ہیں. وہ بھول جاتی ہیں کہ یہ گھر یہ اس کی مملکت ہے, اس کی ہر چیز اس کی ہے, اور شوہر کی اطاعت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ گھر کے کاموں میں خود عورت آگے بڑھے. بتائیے کیا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر بھی کوئی مقدس عورت ہو سکتی ہے؟ جنت کی سردار بتایا گیا, لیکن کیا گھر کے کاموں میں مدد نہیں کرتی؟ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں, اپنے ہاتھوں کو دکھاتی ہیں, اپنے کمر کے حصے کو دکھاتی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول کام کر کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے, کمر پر نشان پڑ گئے, اے اللہ کے نبی کوئی غلام مہیا کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. گھر کے کام کرنا یہ فرما بردار عورت کی زندگی کا حصہ ہے, اسے بوجھ نہ سمجھے. اس کے علاوہ گھر کی اصلاح میں اگر شوہر نافرمان ہے, اگر شوہر بے نمازی ہے, اگر شوہر جوا کھیلتا ہے, اگر آپ کا شوہر حرام روزی کھاتا ہے تو آپ کا حق ہے کہ اس مسئلے پر اپنے شوہروں سے لڑیں. دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کو فرق نہیں پڑتا کہ شوہر حلال لاتا ہے یا حرام لاتا ہے, بس اسے مال سے مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اسے سونا دے, مطلب یہ ہے کہ اچھا گھر دے. ضروری ہے کہ خواتین اس پر توجہ دیں, بلکہ جو خواتین اپنے شوہروں کی حلال اور حرام کمائی پر کوئی توجہ نہیں دیتی ہیں, کہیں نہ کہیں ایسی عورتیں اپنے شوہر کو نافرمانی کی طرف, اللہ کی نافرمانی معصیت کی طرف ڈھکیلتی ہیں. بلکہ بہت ساری خواتین کو دیکھا جاتا ہے اپنے شوہروں کو اس قدر مجبور کر دیتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے کہ وہ شوہر حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا, ان کے پاس حضرت ابو طلحہ نے خطاب بھیجا, پیغام بھیجا. اب حضرت ام سلیم کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ واللہ مثلک یا ابا طلحہ ما یرد, کہتی ہیں کہ ابو طلحہ تم اتنے نیک اتنے اچھے انسان ہو کہ تم جیسے انسان کے نکاح کا پیغام لوٹایا نہیں جا سکتا.
اب دیکھیے بات ان کی زندگی کی اصلاح کی کرتی ہیں، کہتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں ایک کافر ہو، میں ایک مسلمان خاتون ہوں، اور ایک کافر اور مسلمان خاتون کا نکاح نہیں ہو سکتا، اگر تم اسلام لے آؤ تو تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہوگا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے پیسہ چاہیے نہ دولت چاہیے، تم مسلمان ہو جاؤ، یہی تمہارا مہر ہوگا، میرا مہر ہوگا۔ لہذا حضرت ابو طلحہ کو یہ پیغام دے دیتی ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ قبول کر لیتے ہیں، اور صرف اس پیغام کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ شوہر کی اصلاح میں خاتون کا کتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ گویا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کو جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھایا۔ تو ضروری ہے کہ خواتین اس پر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ شوہر جسے ناپسند کرتا ہے ان سے گفتگو کرنا، شوہر جن گھر والوں کو ناپسند کرتا ہے ان سے تعلقات قائم کرنا، بلکہ یوں سمجھیں کہ شوہر جس انسان کے آنے کو گھر میں ناپسند کرتا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل کرنا، یہ شوہر کی نافرمانی میں سے آتا ہے۔ محترم حاضرین، بڑا قصہ معروف ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کا، اپنے سر پر کھجور کے جو گٹلیاں ہیں اس کو جمع کر کے لا رہی تھی، کیونکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کوئی غلام نہیں تھا، گھر کے سارے کام یہی کرتی تھی، تو دور سے کھجور کی گٹلیاں جمع کر کے اپنے سر پر لے کر آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو آتے دیکھا، آپ چند ساتھیوں کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے اونٹ کو بٹھا دیا تاکہ حضرت اسماء بیٹھ جائیں اور اللہ کے نبی انہیں گھر تک پہنچائے۔ حضرت اسماء نہیں بیٹھی، حضرت اسماء ویسی کی ویسی کھڑی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ بیٹھنا نہیں چاہتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو اٹھایا اور صحابہ کو لے کر چلے گئے۔ اب دوبارہ جب گھر میں آئی تو اپنے شوہر سے قصہ سنایا، قصہ سنا کر بعد میں حدیث میں بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس انسان کون ہو سکتا ہے؟ میں صرف اللہ کے رسول کی سواری پر اس لیے نہیں بیٹھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں اس اونٹ پر بیٹھ جاتی تو میرے شوہر کو غیرت آتی، انہیں یہ چیز ناپسند ہوتی، لہذا صرف میرے شوہر کی غیرت کو نہ للکاروں، میرے شوہر کو یہ چیز ناپسند ہو، اس لیے اس سواری پر نہیں بیٹھی بلکہ میں پیدل چل کر گھر تک آئی۔ تو ضروری ہے کہ یہ شوہر کی فرمانبرداری کا حصہ ہے کہ شوہر کو جن چیزوں سے غیرت آتی ہے، جن چیزوں سے آپ کا شوہر ناپسند کرتا ہے، ان چیزوں سے خواتین دور رہیں۔ محترم حاضرین، یہ ایک حصہ ہے، شوہر کی فرمانبرداری ہی چل کر یہ کیا ہے، گھر کو جنت بنا سکتی ہے، شوہر کی فرمانبرداری ہی سے گھر میں سکون آ سکتا ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ خواتین اپنی زبان میں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرے، کیونکہ جن گھروں کے اندر خواتین تیز مزاج، تیز زبان یا تند مزاج بن جاتی ہیں، ایسے گھر جہنم کا گھڑا بننے میں تیار نہیں لگتا۔ لوگوں سے لڑائی کرنا، شوہر سے لڑائی کرنا، مارے غصے کے بچوں کو گالی گلوچ دینا، یہ سارے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا عائشہ ارفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، اے عائشہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اے عائشہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ سب سے پہلے نرمی کو اس گھر میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ نرم مزاجی کو، نرم گفتگو کو، زندگی کے پہلو میں نرمی کو ڈال دیتا ہے۔ لہذا جس گھر میں نرمی نہیں، اس گھر کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے، اور جس گھر میں اللہ نے خیر کا ارادہ نہیں کیا، کہاں سے ایسے گھر امن و سلامتی کا سکون بن سکتے ہیں۔ دوسری اہم ایک تعلیم خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاف کرنا اپنا شعار بنا لے، معاف کرنا سیکھ لے، کیونکہ جب تک خواتین معاف کرنے کا مزاج اپنے اندر نہیں رکھیں گی، گھر کے اندر امن و سلامتی نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر نے ایسا کیا، میرے شوہر کے گھر والوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، میں سب کا انتقام لے کر رہوں گی، یقیناً یہ انتقام کا جذبہ گھر کی سلامتی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، انہوں نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو علم سکھایا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، مجلس بیٹھی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اسی درمیان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ اب حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عائشہ کا معاملہ کیا تھا یہ دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر الزام لگایا تھا، واقع افک ہوا تھا، تو جن لوگوں نے، جن منافقین نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا، ان میں سے کچھ مسلمان بھی غلطی سے شامل تھے، اور ان میں حضرت حسان بن ثابت بھی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو گویا حضرت حسان بھی الزام لگانے والوں میں سے ایک تھے۔ اب جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت عائشہ جانتی تھی حضرت حسان بن ثابت گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہچکتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت ہے، یہ حسان بن ثابت ہے۔ اگر حضرت عائشہ چاہتی تو کیا انتقام نہیں لے سکتی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھ پر الزام لگایا، اور اللہ نے قرآن میں 10 آیتیں میری برات میں نازل کی۔ حضرت عائشہ آگے بڑھ کر کہتی ہیں کہ کوئی یہ نہ
سمجھے کہ میں حضرت حسان سے ناراض ہوں, مجھے ان سے گلا و شکوہ ہے, خدا کی قسم میں نے ان کو دیکھا کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کر رہے تھے اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اے حسان شعر کہو, حضرت جبرائیل تمہاری مدد کر رہے ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے ان کو کب کا معاف کیا, ان کے میرے درمیان کوئی معاملہ نہیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی. یعنی جس شخص نے آپ کی عزت پر انگلی اٹھائی تھی حضرت عائشہ نے اس کو معاف کیا. ضروری ہے کہ یہی جذبہ خواتین اپنے اندر پیدا کریں. اس کے علاوہ ضروری ہے کہ خواتین جو معاشرے کی برائیاں ان سے اپنی زبان کو پاک و صاف رکھیں. گھر میں کچھ خواتین نماز بھی پڑھتی ہیں, قرآن بھی پڑھتی ہیں, مگر اس کے بعد 24 گھنٹے گھر غیبت کا گھر بنا ہوتا ہے, چغل خوری کا گھر بنا ہوتا ہے, گالی گلوچ کا گھر بنا ہوتا ہے. کیا خواتین یہ سمجھتی ہے کہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ لینے سے, چند نمازوں کو ادا کر لینے سے, اس کے بعد ہر وقت اللہ کی نافرمانی گھر میں کرنے سے وہ گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. خواتین کو چاہیے اپنی زبانوں کو صاف رکھیں, اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں, اور غیبت اور چغلی اس طرح کے جتنے بھی معاشرتی اور اخلاقی برائیاں ہیں ان سب سے خواتین اپنے آپ کو پاک رکھیں. وہ ایک وقت تھا کہ لوگ آ کر سوال کرتے تھے کہ ہمارے بچے ٹی وی دیکھتے ہیں, ٹی وی سے بچنے کا طریقہ بتائیے, ہمارے گھر کے اندر بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں. آج کون ہے جو ایسی شکایت آ کر علماء سے کرتا ہے؟ کسی کو فرق نہیں پڑتا کس کے گھر میں ٹی وی ہے, کس کے گھر میں نیٹ ہے, کس کے گھر میں بچے موبائل پر کیا دیکھتے ہیں, کسی کو فرق نہیں پڑتا. لوگ سوال تو یہ کرتے ہیں کہ بچے کو موبائل کم دکھا کر کچھ دوسری چیز دکھانے کے بارے میں بتائیے. اس طرح کے سوالات. گویا معاشرہ آج خود حل نہیں چاہتا ہے, برائی سے بچنے کا حل نہیں چاہتا ہے, مصیبت آنے پر اس کی دوا چاہتا ہے, لیکن مصیبت آنے سے پہلے اس کے حل کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کرتا. ضروری ہے کہ اس پر دھیان دیا جائے, اس پر توجہ دی جائے. اس کے علاوہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا, نماز کی پابندی کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر شیطان سے پاک ہوتا ہے. خواتین کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کریں, گھر میں اللہ کا ذکر اس کی تلاوت کیا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین صلہ رحمی کرنا سیکھ لیں. خواتین صلہ رحمی کو یاد رکھے کہ جب خواتین صلہ رحمی کریں گی, یاد رکھیے یہی صلہ رحمی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے اندر برکت عطا کرتا ہے, رزق میں برکت عطا کرتا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر امن و سلامتی بھی عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ حق تلفی سے خواتین بچیں. دیکھا جاتا ہے بہت ساری خواتین کو کہ جب شوہر کمانے لگ جاتا ہے, شوہر گھر کا بڑا ہو جاتا ہے, تو بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق مار دیتا ہے, میراث میں ان کے ساتھ ناانصافی کر دیتا ہے, یا یوں سمجھے کہ اس کا شوہر ہے گھر والوں کے ساتھ ناحقی کر رہا ہے, لیکن بیوی برابر اس کا سپورٹ کرتی ہے, اس کے حرام کاموں پر بیوی اس کا برابر سپورٹ کرتی ہے. یاد رکھیں آپ کا شوہر حرام کھائے یا حرام روزی کا استعمال کرے, اس کا اثر آپ پر بھی پڑے گا, آپ کی اولاد پر بھی پڑے گا, بلکہ گھر کے امن و سکون پر بھی پڑے گا. بیوی کی ذمہ داری, عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو روکے, اس سے کہے کہ آپ ہمیں 2 وقت کا ہی کھلائیں, لیکن صرف حلال کمائیں, صرف حلال کھائیں, نہ آپ کسی کا حق ماریں, نہ میں آپ کو کسی کا حق مارنے کی اجازت دوں گی. تو لہذا یہ چند نصیحتیں خواتین کے لیے تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلم معاشرے کی اصلاح فرمائے, اللہ ہماری خواتین کی اصلاح فرمائے. جو صحابیات کی مثالیں دی گئی ہیں اللہ انہی کے نمونے اور نقش قدم پر ہمارے خواتین کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.